بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امہات المؤمنین سیریز کی دوسری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ام المؤمنین حضرت سودا کے حالات زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ ام المؤمنین حضرت سودا۔ حضرت سودا قریش کے مشہور قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کا پورا نام سودا بنت زمعہ تھا۔ ماں کا نام شموس بن قیس تھا اور یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ پہلی خاتون تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آنے سے پہلے آپ سکران بن عمرو کی بیوی تھیں جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ میاں بیوی نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ دونوں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو جلد ہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت سکران اسلام لانے کے کچھ عرصہ بعد وفات پا گئے اور حضرت سودا بیوہ ہو گئیں۔ جب حضرت خدیجہ وفات پا گئیں تو حضرت بڑے غمگین رہنے لگے۔ ایک دن حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی حضرت خولہ آپ کے پاس آئیں۔ انہوں نے آپ کو غمگین دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے خدیجہ کا انتقال ہوا ہے آپ ملول رہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، ہاں، گھر کا سارا انتظام وہ کرتی تھیں۔ اس پر وہ بولیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا نکاح کرا دوں، اس وقت آپ کو ایک مونس کی ضرورت ہے۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ پیغمبر پاک کے مکان سے اٹھ کر آپ حضرت سودا کے ہاں گئیں اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت سودا نے قبول کر لیا اور سن 1090 میں حضور کے نکاح میں آ گئیں۔ کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بھی نکاح کر لیا۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے تعلقات بڑے خوشگوار تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں سگی بہنیں ہیں۔ چونکہ حضرت سودا عمر میں بڑی اور تجربہ کار تھیں، اس لیے وہ اکثر معاملات میں حضرت عائشہ کو مشورہ دیا کرتی تھیں، جنہیں عائشہ بڑی خوشی سے قبول کر لیا کرتی تھیں۔ جس وقت حضرت سودا کا نکاح حضور سے ہو گیا، آپ کے بھائی عبداللہ بن زمعہ نے، جو اس وقت کافر تھے، بہت برا منایا۔ انہوں نے غم اور غصے میں اپنے سر پر خاک ڈالی اور بہن کو برا بھلا کہا۔ اسلام لانے کے بعد جب حضرت عبداللہ کو یہ واقعہ یاد آتا تھا تو دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوتے تھے۔ حضرت سودا دل کی بڑی سخی تھیں، حسد کا جذبہ تو آپ میں تھا ہی نہیں۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں، میں نے کسی عورت کو حسد سے خالی نہیں دیکھا سوائے سودا کے، اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی عورت کے لیے میری یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میری روح اس کے قالب میں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے پاس ایک تھیلی میں کچھ درہم بھیجے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اس تھیلی کے اندر کیا چیز ہے؟ کسی نے جواب دیا، درہم ہے۔ آپ بولیں، درہم ہے کھجوروں کی طرح، اور کہہ کر تھیلی میں جتنے درہم تھے اسی وقت لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی تمام بیویوں سے فرمایا، میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضور کی دوسری بیویاں حج کو جاتی تھیں، مگر حضرت سودا گھر سے باہر بھی نہ نکلتی تھیں۔ فرماتی تھیں، میں حج کر چکی ہوں، اب گھر میں بیٹھی ہوں اور میرے خدا نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، البتہ پہلے شوہر یعنی حضرت سکران سے ایک لڑکا ہوا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ حضرت عبد الرحمن ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر فاروق کے آخری زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ احباب سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔